السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احادیث میں ایک جملہ ملتا ہے، جملہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس جملے کے فوائد کیا ہیں، اس جملے کو کس وقت پڑھا جائے، اس جملے کی کیا برکات ہیں اور کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، تو یہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ بہت کمال کا جملہ ہے، اس جملے کی بہت زیادہ برکات ہیں اور اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ آپ اگر کسی وجہ سے پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، تو اس بات سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، پریشان ہیں، رزق کے حوالے سے پریشان ہیں یا کوئی اور تنگی ہے اور مشکلات کا شکارات ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس جملے کا کثرت سے ورد کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے، آپ کے لیے انشاءاللہ حالات بہتر بنا دیں گے۔ آپ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ اس جملے کی برکت سے آپ کو پریشانی بھی اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ اتنے زیادہ کمالات والا جملہ ہے، تو اس جملے کی یہ کثرت سے اس کا ورد کیا جائے، اس جملے کو کثرت سے پڑھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں نمرود نے ڈالا، نار نمرودی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جملے کا ورد کیا، اس جملے کا ذکر کیا، اس جملے کو کثرت سے پڑھتے رہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ تو یہ جملہ اتنی برکت والا ہے، اتنی پاور اور تاثیر رکھتا ہے کہ آگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ہمیں اگر دنیا کی پریشانیاں، ٹینشنیں پہنچ جائیں، کوئی مشکل پہنچ جائے اور دنیا کے رنج و غم ہمیں پہنچ گئے ہیں، چاروں طرف سے مصیبتیں پہنچ رہی ہیں اور بند گلی میں چلے گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، تو ہم بھی اگر اس جملے کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بھی بہتر بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو بھی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے غم اور فکر بھی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسباب بھی پیدا فرمائے گا، مدد بھی فرمائے گا، مشکلات دور ہوں گی۔ تو اس جملے کے بہت زیادہ کمالات ہیں، بابرکت جملہ ہے، اس جملے کا اپنا ورد بنا لیں، کثرت سے جملے کو جو ہے پڑھیں اور اپنی زندگی کا جز بنا لیں، حصہ بنا لیں اور صبح شام کثرت سے پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ اس جملے کو صبح شام پڑھ لیا جائے، ایک تسبیح 100 دانے کی صبح اور ایک تسبیح شام کو مغرب کے بعد پڑھ لی جائے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اس کی برکات نظر آئیں گی، آپ کے حالات بہتر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور اگر اس کو صبح شام 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، مشکل ہے، تو آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس جملے کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے، بہت برکات حاصل ہوں گی۔ بہت قیمتی جملہ ہے، حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔